بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نور کا رکوع نمبر 8 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 14۔ اس رکوع کا میں مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ بیان کر چکا تھا۔ میں آج انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو چاہیے کہ جو لوگ تمہارے غلام ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تم سے اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی جو بالغ نہیں ہیں وہ بھی تم سے اجازت لیں 3 مرتبہ۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں ایک حکم یہ تھا کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے نہ آیا کرے، لیکن پھر گھر کے افراد کو اس سے مستثنیٰ کیا۔ لیکن اب گھر کے افراد کے بارے میں بھی قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں گھر کی یعنی جس کا گھر ہے یا جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں گے، اور یہ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں انسان اکثر بے پردہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر عرب لوگ ہوا کرتے تھے، آج کل تو لوگ اتنا مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں دروازے بھی ہیں، کنڈیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے جو پرسنل پرائیویٹ روم ہوتا ہے لوگ اس میں لاک کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنی لگژری لائف نہیں تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر ہر کمرے میں دروازے ہوں اور ہر ایک کا الگ پرائیویٹ بیڈ روم ہو۔ آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں لوگ ایسے ہی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی خاص یعنی دروازے نہیں ہوتے، حالانکہ انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں تو انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں اس بات کا بہت ڈر ہوتا تھا کہ میاں بیوی کا جو ایک خاص کمرہ ہے وہاں وہ آرام کر رہے ہیں اور بچے ایسے ہی پردہ ہٹا کے گھس آئیں اندر، یا لونڈیاں غلام گھس آئیں اندر، آپ نے کسی کام سے ان کو بلایا۔ تو چونکہ زمانے جاہلیت میں ان چیزوں میں اتنا حیا اور شرم اور یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اسلام چونکہ ایک حیا والا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے پابند کیا کہ جو تمہارے خاص سونے کے اوقات ہیں، لیٹنے کے اوقات ہیں، جس میں انسان بے تکلف ہو کے لیٹ رہا ہوتا ہے یا بعض دفعہ زوجہ کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں کوئی وداؤٹ پرمیشن جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی اندر نہ آئے۔ یعنی شروع میں تو حکم بیان کیا نا، جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، وہ تو 4 دیواری سے باہر کی بات ہے، وہاں تو جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں گے تو اجازت لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ جو گھر کے اندر کے افراد ہیں ان کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے کہ بڑے تو بڑے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں گے، یعنی بڑوں کو تو دیوار سے باہر ہی اجازت مانگنی پڑے گی، جو بچے ہیں وہ بھی تمہارے خاص کمرے میں وہ وداؤٹ پرمیشن نہیں آ سکتے، خاص طور پر ان اوقات میں جن میں تم بے تکلف ہوتے ہو۔ تو یہ 3 اوقات عربوں میں ایسے تھے جس میں وہ اپنے زائد کپڑے اتار کے سویا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو شادی شدہ لوگ ہیں میاں بیوی وہ بے تکلف ہوتے تھے۔ تو ایک فجر کی نماز سے پہلے ایک دوپہر کا وقت، ظہر کا جو وقت ہوتا ہے قیلولہ کرنے کا رواج تھا، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا معمول تھا۔ تو ان اوقات میں بے تکلف ہوتے تھے۔ اکیلا بھی انسان اگر ہوتا ہے تو اس کے سطر کبھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں ایسے سلے ہوئے کپڑے بھی بہت زیادہ رواج نہیں تھا ان کا، مالدار لوگ سلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غریب لوگ تو ایسے ہی ایک اظہار اوڑھ لیا اور سو گئے۔ بعض دفعہ سوتے میں اظہار کھل جاتا تھا، چادر جسم سے ہٹ جاتی تھی، تو لیکن انسان یہ سوچ کے کہ میں اکیلا ہوں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو حکم دیا کہ نابالغ بچے بھی ایسے وقت میں وداؤٹ پرمیشن نہیں آ سکتے، یا وہ غلام اور باندیاں جن کا صبح و شام تمہارے پاس آنا جانا ہے، تو ان 3 اوقات میں وہ وداؤٹ پرمیشن تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی 3 مرات 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں گے۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ایک اس وقت جب تم اپنے کپڑے نکال دیتے ہو، یعنی ثیاب سے مراد اضافی کپڑے ہیں، خوب سمجھ لیں، برہنہ ہونے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اللہ نے لباس کا لفظ نہیں استعمال کیا، ثیاب کا لفظ۔ لباس تو کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے، تو ثیاب ثوب مطلق چادر کو کہتے ہیں، تو جو یعنی مراد اس سے چونکہ رواج یہی تھا نا، اضافی کپڑے اتار دیا کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، قمیض اتار کے کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی انڈر ویئر میں سو جاتے ہیں لوگ بعض، جو بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے، لیکن اس وقت تو غربت تھی۔ تو من الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں اپنے اضافی کپڑے اتار سکتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور
عشاء کے بعد میں. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں عورات ہیں تمہارے لیے، یعنی چھپانے کے اوقات ہیں. اپنی باڈی کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے انسان، تو ان اوقات میں وہ چاہتا ہے کہ میں چھپا ہوا رہوں. دیکھیں جو بہت زیادہ ماڈرن لوگ ہیں نا، وہاں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ میاں بیوی کے پرائیویٹ روم میں لاک نہیں ہوتا، کنڈی نہیں ہوتی. یورپ میں بھی سنا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے اسی طرح ہی آ جاتے ہیں جو ہے وہ اندر گھس جاتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی اس کنڈیشن میں بچوں کے لیے دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح وہ آپس میں بے تکلف ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے عورات کے حکام ہیں. عورات کا مطلب وہ اوقات ہیں، عورات کے اوقات ہیں، یعنی وہ اوقات ہیں جس میں انسان نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے سامنے نمایاں ہو جائے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر بھی اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ میں. یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ میں وہ بغیر بتائے بھی آ سکتے ہیں، جو گھر کے بچے ہوتے ہیں اور جو لونڈیا غلام وغیرہ ہیں. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام سے چونکہ پردہ فرض ہے تو اس میں لونڈیاں داخل ہیں، غلام داخل نہیں ہیں. اس کے دلائل میں پہلے دے چکا ہوں. تو غلام کو ہر صورت میں اجازت لے کے آنا پڑے گا، ہر صورت میں اس کو اجازت لینی پڑے گی. یہ لونڈیاں ہیں جو، کیونکہ وہ عورتیں ہیں نا، تو بعض دفعہ وہ بھی وداؤٹ پرمیشن کمرے میں گھسایا کرتی تھیں. تو اب ظاہر ہے عورت کا عورت سے بھی تو پردہ فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، اسی طرح کمر چھپانا. تو وہ وداؤٹ پرمیشن آتی تھی، بعض دفعہ ان کی بھی نظر پڑ جاتی تھی سطر پہ، تو اس کا بھی قرآن نے دفعیہ کیا ہے کہ باندی بھی اس طرح سے نہیں آ سکتی. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے حکم دیا نا 3 اوقات میں گھر کے بچے بھی وداؤٹ پرمیشن گھر میں نہیں آ سکتے، تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 4 ائمہ اور آج تک جتنے فقہاء ہیں سب کا اجماع ہے کہ مقصد یہ 3 اوقات نہیں ہے. چونکہ عرب میں رواج تھا ان 3 اوقات میں بے پردہ ہونے کا. یہ سونے کے اوقات تھے جس میں سطر کھلنے کا اندیشہ تھا، یا میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن ہوتا تھا. تو یعنی حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی اور وقت ایسا ہوگا جو آپ کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ بالکل بے تکلف ہو جاتے ہیں، بے تکلف ہو کے سوتے ہیں، تو وہ وقت اس میں داخل ہوگا. یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نابالغ بچے یا گھر کے نوکر جو گھر میں 24 گھنٹے، ماسیاں، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. بعض گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہیں، وہ لوگ ان سے بے تکلف ہوتے ہیں. تو وہ بھی اتنے بے تکلف نہ ہو جائیں کہ آپ کے ان اوقات میں آپ کے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا شروع کر دیں جس میں آپ بالکل بے محابہ ہو کے اور بے لباس ہو کے سو رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بے تکلف ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اب بعض لوگوں میں رواج ہی نہیں ہے عشاء کے بعد سونے کا. عشاء کے بعد وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. لوگوں کے معمول ہے 3 بجے لوگوں کا سونے کا معمول ہے، تو پھر 3 بجے کا وقت اس میں داخل ہوگا. تو یہ 3 اوقات چونکہ عربوں میں رواج تھا، اس لیے ان 3 اوقات میں اللہ نے یہ حکم دیا. لیکن حکم ان 3 اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب 3 اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے تو قرآن ان 3 اوقات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن کی پیش نظر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. عربوں کی عادت تھی نا ان 3 اوقات میں بے تکلف ہونے کی اور بے پردہ ہونے کی. تو اللہ نے ان 3 اوقات کو قرآن میں ذکر اس لیے کر دیا کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ نیچرل یہی 3 وقت ہیں انسان کے سونے کے اور آرام کرنے کے اور بے تکلف ہونے کے. دوپہر کا قیلولہ وہ سنت ہے، دوپہر آرام کا ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اسی طرح رات کو عشاء کے فوراً بعد سونا یہ سنت عمل ہے. عشاء کے بعد جاگنا یہ افضل نہیں ہے. نیچرل ٹائم جو سونے کا ہے اور آپ کی پرائیویسی کا ہے وہ عشاء کے بعد ہے. اور تیسرا، رات کو آپ تہجد پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر فجر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے کہ رات کو جلدی سوتے، پھر آپ تہجد پڑھتے، دعائیں مانگتے اور عبادت کرتے، اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے پھر آپ تھوڑا سا آرام کرتے تھے. تو یہ بھی حکمت ہوتی ہے قرآن کی کہ کسی قوم کی عادت کو بیان کر دیتا ہے، حالانکہ اس عادت پر حکم کا مدار ہوتا نہیں ہے، لیکن اس لیے بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس ٹائم کو فالو کریں، لوگ بھی اس نیچر پہ آنے کی کوشش کریں لوگ.
آگے اللہ نے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ اگر وہ وداؤٹ پرمیشن بھی آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کرے، تو گھر کے ان افراد کو بھی بار بار چاہیے کہ اجازت لیں، تو اللہ نے آگے وجہ بتا دی طوافون علیکم بعضکم علی بعض، فرمائے تم میں ان میں سے بعض جو ہے نا وہ تم پر بعض ایسے ہیں جن کو بار بار چکر لگانا ہوتا ہے، طوافون بار بار، یعنی یہ گھر کے وہ افراد ہیں جن کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ہر دفعہ میں آئی کمنگ پوچھنا یہ ان کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، تمہیں بھی مصیبت میں ڈالنا ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے، ضرورت کی وجہ سے۔ یہ جو آیت ہے نا طوافون علیکم، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ حنفیہ کا امام ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی وہ قیاس کرتے ہیں نا، تو قیاس میں آپ کو تھوڑی سی گاڑی بات ہے کہ جب آپ شریعت میں ہمیں ایک حکم ملا، اس کی اللہ نے وجہ بیان کی، اور ہم کوئی دوسرا چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم حکم ہے یہ وہاں بھی متعدی کریں گے، تو امام صاحب کا ایک اصول ہے کہ ایسی چیز کو علت نکالا جائے گا جس کی ہمیں کوئی نظیر ملتی ہو قرآن و سنت میں۔ مثال سے میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو طواف ہے نا، کثرت سے کسی کا آنا جانا، یہ ایک ایسی علت ہے جس کو اللہ نے علت اور وجہ مانا ہے کسی حکم کو آسان کرنے میں۔ یعنی قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن چاہتا تو یہ ہے کہ گھر کے افراد جب بھی گھر میں جہاں بھی جائیں پرمیشن لے کے جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم ہر دفعہ میں ان کو پرمیشن کا حکم نہیں دے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ طوافون علیکم، یہ بار بار آتے جاتے ہیں، تو بار بار کسی کا آنا جانا یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی آرڈر میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ بار بار اجازت لینی پڑے گی۔ تو علماء نے، فقہائے کرام نے نا اس سے استدلال کیا ہے کہ جہاں بھی یہ طواف والا عنصر پایا جائے گا، مثال کے طور پر بلی کا جھوٹا پاک ہے، وجہ کیا ہے کہ طوافون علیکم، بلی بہت زیادہ چکر لگاتی ہے گھروں میں، اگر بلی کے جھوٹے کو، درندے تو سارے ناپاک ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے اور کتا ہے، یہ سارے درندے، ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے، اس پر جو ہاں صحیح حدیث موجود ہے، لیکن بلی کو مستثنیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ وہ بار بار چکر لگاتی ہے۔ اب بار بار جب چکر لگائے گی تو ظاہر ہے اس کے جھوٹے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو عرب میں تو پانی بہت کم ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے ٹب وہ بیچاروں نے کنویں سے لا کے رکھے ہوئے ہیں اور بالٹیوں میں پانی رکھا ہوا ہے، بلی آئی اور منہ ڈال کے تھوڑا سا پی لیا تو پورا پانی ناپاک۔ اب کون جائے گا دوبارہ بھائی وہ کنویں سے بھرنے کے لیے؟ آج تو نلکوں کا دور ہے نا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا کہ بھئی اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو علماء نے یہیں سے استدلال کیا بھئی کووں، یہ جو بیٹ ہے، کوے ہو گئے یا یہ جو اڑنے والے پرندے جو بہت زیادہ گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے، اور حلال پرندوں کی بیٹ تو پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو، اچانک کوئی ہوائی فائرنگ کر کے کوئی پرندہ چلا جاتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ کپڑے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو چڑیا ہے یا اس طرح کی یہ بیٹیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے بھی بعض نے کہا کہ نجاست خفیفہ ہے، بعض نے کہا کہ بالکل پاک ہے، دھو لینا بہتر ہے۔ تو یہ طواف کی جو علت ہے، اسی طرح گھروں کے اندر جو پردہ ہے، جیسے بھابھی سے اسلام میں پردہ فرض ہے اور بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے، تو جوائنٹ فیملی میں جب ہم رہتے ہیں، اگر چچا ماموں بھی ساتھ ہی رہ رہے ہیں، بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے بڑے خاندان اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں بھی پردے کے حکام میں تخفیف ہو گئی ہے کہ ویسے نامحرم عورت جب نامحرم مرد سے پردہ کرے گی تو فتنے کے خوف سے چہرہ اور ہاتھ یہ بھی چھپائے گی اور باقی بھی پوری باڈی چھپائے گی، لیکن جب گھر میں جوائنٹ فیملی ہو، کیونکہ آنا جانا بہت ہے، بھابھی نے بار بار کچن میں جانا ہے، بار بار کھانا سرو کرنا ہے یا پکانا ہے کھانا، اور تو ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو اس لیے فقہا نے اس میں پردے کے احکام میں تخفیف کی ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اگر جو بھابھی ہے گھر میں جوائنٹ فیملی میں، اگر اس کی کلائی کھل جاتی ہے دیور کے سامنے، تو اللہ سے امید ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ برتن دھونے کے لیے عورتوں کو اپنی کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں، تو اگر وہ کلائی کھول کے برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ چولہے پہ اگر یہ کلائی ڈھکی ہوئی ہے، اور تو امام ابو یوسف نے یہاں سے استدلال کیا کہ بھائی اگر کبھی کبھار اس کی کلائی کھل جاتی ہے برتن دھوتے وقت اور کوئی کام کاج یا آٹا واٹا گوندتے وقت، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ علت طواف کی وجہ سے، علت طواف کی وجہ سے، طواف کا معنی چکر لگانا، طواف کثرت سے چکر لگانے والے کو کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا علت طواف۔
کہ جس چیز سے بھی واسطہ بہت پڑتا ہے نا تو اس میں شریعت کے احکام میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کو فقہاء کرام نے اس طرح سے بیان کیا اصول فقہ میں، الامر اذا ضاق اتسع و اذا اتسع ضاق. جب معاملہ جو ہے وہ ذوق تنگی پڑ جائے نا، اس میں مشکل ہونے شروع ہو جائے تو اتسقا، تو اللہ کی طرف سے اتسع، اس میں اللہ کی طرف سے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کوئی بھی معاملے میں تنگی نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے تنگی ہو جاتی ہے اس میں. تو اس اصول کو اس طرح سے پیش کیا ہے، یعنی پھر شریعت کے حکام میں اس میں سختی ہو جاتی ہے. تو طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض پر تم میں سے چکر، تم ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بہت ہوتا ہے، تو ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. میں اس کو کلاس میں اپنے جب میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں نا تو یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم آ رہا ہے کلاس میں داخل ہونے کے لیے تو میں آئی کمنگ یا کیا میں آ سکتا ہوں، اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں بھی منع کیا جاتا ہے. یہ کلاس ہے، آپ آؤ بیٹھو، سبق میں آپ اجازت لوگے، سب آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، سب کو حرج واقع ہوگا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کی اس آیت کا حاصل یہ ہے. مقصد یہ ہے کہ پرائیویسی میں آپ وداؤٹ پرمیشن نہ گھسیں، بچے بھی نہ گھسیں پرائیویسی میں، سطر پہ نظر نہ پڑے کسی کی اس کے جو ہے لا علمی میں، تو یہ حرام اور ناجائز ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہے کہ فلاں وقت میں اجازت لے کے آؤ، فلاں وقت میں اجازت نہ لے کے آؤ، اور ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ حرج میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ تو سب ایک دوسرے کے پاس بہت آتے جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہے. تو کیا اتنی اہمیت ہے ان احکام کی کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے؟ دیکھیں جس عرب کے جس کلچر میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان میں ان احکام کو ذرا بھی فالو کرنے کا رواج نہیں تھا. آج بھی آپ جائیں نا بہت سے غیر مسلموں میں، ہم چونکہ میں بچپن میں ایسے علاقوں میں رہا ہوں جہاں غیر مسلم بہت زیادہ تھے، تو ہم حیران ہوتے تھے جب ان کے علاقوں میں ہم جاتے تھے. ان کے گھر کھلے ہوئے ہوتے تھے، دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے، باہر سے ہی گھر کے اندر تک سب نظر آ رہا ہوتا تھا. ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ کیسے بیٹھے ہوئے، ان کی عورتیں بھی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کپڑے کسی نے قمیض اتاری ہوئی ہے، کوئی چڈی پہن کے گھوم رہا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت مجھے قرآن کی ان آیتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ جو ہماری سوسائٹی میں مسلم کلچر میں ایسا نہیں ہے. گھروں کے مین گیٹ بند ہوں گے اور آپ ایسے نہیں کسی کے یہاں گھس جاؤ گے. پھر میاں بیوی کے اپنے روم ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ کنڈی ہوتی ہے. تو یہ بھی چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا سے ہمیں چلتی چلی آ رہی ہیں. اگر یہ آیتیں قرآن کی نازل نہ ہوتی تو ایسا ہی ہوتا حساب کتاب. پھر یہ پرائیویسی نہیں ہوتی جو آج گھروں میں نظر آ رہی ہے اور تھوڑا بہت احترام نظر آ رہا ہے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ جن قوموں میں یہ آیتیں نہیں ہیں ان قوموں میں نہیں تھا. اب آ گیا ہوگا غور و فکر کر کے، کیونکہ دنیا نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے. لیکن میجورٹی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. کوئی پردہ وردہ نہیں تھا، بچے بھی میاں بیوی کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں آنا جانا، یہ سب چلتا رہتا تھا پہلے. تو یہ اسلام نے یہ حکام دیے ہیں تو کہ ایک مہذب معاشرہ وجود میں آیا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ نابالغ بچے بلوغت تک پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر یہ بھی ایسے ہی اجازت لیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ جن کا حکم اللہ نے پہلے بیان کر دیا سورہ نور کے شروع میں، کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ ہر دفعہ میں اجازت لے گا. پھر تو گھر میں وداؤٹ پرمیشن گھسنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. تو جیسے کہ شروع میں اللہ نے بتایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. ہاں اس بچے کی شادی وہی اس کی بیوی وہاں رہتی ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ماں باپ کا گھر ہے تو بالغ بچہ اس میں وہ اجازت لے کے داخل ہوگا. چھوٹے بچے آ سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے 3 اوقات میں چھوٹے بچے بھی نہیں آ سکتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، بیٹھنے والی عورتیں جو بوڑھی عورتیں ہیں، لا یرجون نکاحا، اور بڑھاپے کی حد یہ ہے کہ اب ان کو نکاح کی امید ہی نہیں رہی ہے. دیکھیں نکاح 2 وجہ سے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ صرف کسی سے رشتہ داری جوڑنی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی عورت کی طرف دل مائل ہوتا ہے.
اٹریکشن ہوتی ہے اس میں، آپ کو اس سے اولاد کی امید ہوتی ہے، میجورٹی اسی بیس پہ نکاح کرتی ہے. تو اگر کسی عورت کی ایج اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب اسے یہ امید نہیں ہے کہ مجھ میں اتنی اٹریکشن رہی ہے کہ اٹریکشن کی بیس پہ کوئی مجھ سے نکاح کرے، تو وہ عورتیں اس آیت میں داخل ہیں. بعض دفعہ کسی بوڑھی خاتون سے بھی کوئی نکاح کر لیتا ہے ویسے ہی ٹائم، یعنی کہ تنہائی دور کرنے کے لیے اور رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہے. اس عورت کو نکاح کی امید ہے لیکن وہ پھر بھی اس آیت میں داخل ہے. تو یہاں وہ عورتیں جن میں اٹریکشن ختم ہو جائے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو ایسی عورتوں پہ کوئی حرج نہیں ہے أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں. اضافی سے مراد ہے سورہ حجاب میں جس پردے کا اللہ نے حکم دیا وہ والا پردہ ان عورتوں پہ نہیں ہے. سورہ حجاب میں کس پردے کا اللہ نے حکم دیا؟ جس کو سورہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھر سے جب وہ نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال دیں، یا اپنے اوپر سے مراد ہے اپنے سر پہ، تاکہ اس سے چہرہ چھپ جائے. تو وہ آیت ہے جس نے چہرے کے پردے کو واجب کیا ہے، لیکن آگے اللہ نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ وہ حکمت میں پہلے والے ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. وہ حکمت یہ کہ فتنے کا خوف ہے. تو اس لیے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو چہرہ چھپانا بہر صورت فرض ہے، چاہے فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو. تو ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ چہرہ بھی سطر میں داخل ہے، لیکن بوڑھی عورتیں اس سے مستثنی ہیں، وہ چہرے پہ چادر ہٹا سکتی ہیں. اور امام حنیفہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ چونکہ فتنے کے خوف سے ہے، تو بوڑھی عورتوں میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بوڑھی عورتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ جوان عورتوں کو ہم نے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے فتنے کے خوف سے. بوڑھی میں چونکہ فتنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے اضافی چادر کو وہ اتار لیں. تو یہ دونوں کی تفسیر کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نور میں جو پہلے اللہ نے بیان کیا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی سوائے جو اوپر کی زینت ہے، یعنی اوپر کا برقع ہے یا چادر ہے، وہ چھپانا تو ممکن نہیں ہے. تو امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک اس آیت میں چہرہ چھپانا بھی فرض ہے، کیونکہ وہ تو موضع زینت ہے، زینت تو سب سے زیادہ چہرے میں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ فرض ہے. اور اس آیت میں اللہ نے بوڑھی عورت کو مستثنیٰ کر دیا کہ چہرہ کا پردہ فرض بوڑھی عورت پہ نہیں ہے. یعنی تمام ائمہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت چہرہ اگر نہ چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے اضافی کپڑے اتارنے کا مطلب جو اضافی چادر ہے جس نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا وہ اتار سکتی ہے، لیکن تفسیر میں اختلاف ہے. تو امام احمد، امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ عورت پہ چہرہ چھپانا بہر صورت فرض تھا، سورہ نور کی جو شروع کی آیتیں، یہاں اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ بوڑھی عورت اس سے مستثنی ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ نور کی جو شروع کی آیتیں تھیں نا، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت ظاہر نہیں کریں گی سوائے اس کے کہ اب چہرہ اور ہتھیلی وہ ظاہر کر سکتی ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جوان عورت کا جو چہرہ اور ہاتھ ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، بلکہ سورہ حجاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فتنے کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے. باقی باڈی تو فتنہ ہو یا نہ ہو بہرحال چھپائی جائے گی، لیکن چہرہ جو ہے وہ فتنے کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے. تو بوڑھی عورت میں چونکہ فتنہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا کہ وہ چہرہ کھول سکتی ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا دونوں کے نزدیک دونوں کی تفسیر میں فرق آ جائے گا. یعنی دونوں کے مسئلے میں اختلاف ہے، تو اختلاف ہے اس وجہ سے کہ ایک کے نزدیک آیت کی تفسیر کچھ اور ہے، دوسرے کے نزدیک آیت کی تفسیر کچھ اور ہے، اور دونوں اقوال ہمیں صحابہ سے ملتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام حنیفہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ بوڑھی عورتیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی اضافی کپڑے کو اتار لیں، کیونکہ یعنی یہ لفظ چھپا ہوا ہے کیونکہ ان کو وہ فتنہ نہیں ہے جو جوان عورت کو ہے. تو ورنہ امام صاحب کے نزدیک اگر جوان عورت کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس پہ بھی چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں جوان عورت کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو بہر صورت اس پہ چہرے کا پردہ فرض ہے. اور میں نے بتایا کہ فتویٰ اس میں امام شافعی کے قول پہ یہ حنفیہ نے بھی دیا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہ بحث کرنا کہ فلاں کو فتنے کا اندیشہ ہے فلاں کو نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے، یہ اس سے شہوت پرستی کا دروازہ کھلے گا
جوان عورتیں وہ کہیں گی ہمیں تو فتنہ نہیں ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا بیٹھ کے کہ آپ کو فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر جوان عورت کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ چہرہ چھپائے. تو احناف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہے، وہ میں کئی بار اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں. لیکن بہرحال بوڑھی عورت اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس حکم کو بیان کر دیا. غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی نیت زینت کا اظہار نہ ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ وہ زینت کے مواقع جس کو کھولنا ہر حال میں ناجائز ہے اس کی ظاہر کرنے والی نہ ہو. یعنی جس کی گنجائش ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہی ہے، اور پاؤں بھی اس میں داخل ہے، میں نے بتایا. تو اس کے علاوہ اضافی زینت کو ظاہر نہ کریں. وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں گی، یعنی وہ چہرے کا پردہ بھی کریں گی، خیر لہن، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ نے ایک بات میرے بیان میں اکثر سنی ہوگی، اس کو میں بہت دفعہ بتاتا ہوں کہ آج بعض اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء نے عورتوں پہ بڑی سختی کر دی ہے، اور بعض عورتیں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بدن ڈھانپتی ہیں، حالانکہ اس میں تو اتنی سختی نہیں ہے. اور بعض عورتیں جو ہے وہ آواز کا بھی پردہ کرتی ہیں. ابھی کوئی جامع ازہر کے کسی مولانا صاحب کا کوئی فتویٰ کسی نے شیئر کیا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ اسکول میں جو ہے لڑکیوں پہ اسکارف پہ پابندی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے تو عورت چہرہ کھولے گی. جو لڑکیاں اسکول میں جا رہی ہیں ان کو اسکارف لینے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا کہ شریعت میں پردے کی کچھ حدود ہیں، لیکن کوئی بھی عورت جتنا زیادہ پردہ کرے تو اسلام اس کو اپریشیٹ بہرحال کرتا ہے. یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی. تو اگر آپ چہرہ کھولنے کی گنجائش دیتے بھی ہیں تو بھی اگر کوئی عورت چہرہ چھپانا چاہے تو اسلام میں فضیلت اسی کی ہے. لہذا ایسا قانون بنانا کہ عورت چہرے کا پردہ کر نہیں سکتی، یہ بہرحال حرام ہے، یہ قانون ظلم ہوگا. تو آپ دیکھیں اس کی کتنی بڑی دلیل یہ ہمارے پاس یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھی عورت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم چہرہ کھول سکتی ہو، لیکن اگر تم اس سے بھی احتیاط کرو تو یہ بہتر ہے. تو جب بوڑھی عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر پردہ کرتی ہے تو اللہ اس کے عمل کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو جوان عورت اگر بہت زیادہ پردہ کرے تو اور اچھی بات ہے، جتنا زیادہ پردہ کرے گی اتنا اچھا ہے. ہاں، اتنا پردہ کہ شریعت کے احکام میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے یا حقوق العباد میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے پھر وہ ناجائز ہے. حقوق العباد میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ. مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے اس کا شوہر مر گیا، چھوٹے یتیم بچے ہیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر عورت جاب کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، تو وہ اس شدید پردے کے ساتھ جو اسلام میں لازم نہیں ہے، مستحب ہے، وہ نہیں جاب کر سکتی، تو بچے بھوکے مر رہے ہیں تو گنہگار ہوگی پھر وہ. اسی طرح نماز پڑھنا ہے کہیں، اب وہاں پر جو ہے وضو کے لیے عورت کو چہرہ کھولنا پڑ رہا ہے تو مجبوری ہے، پھر وضو کا حکم وہ زیادہ مؤکد ہے. تو حتی الامکان اپنے آپ کو مردوں سے چھپائے، لیکن وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا اس کو. تو جہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو یا مخلوق کی حق تلفی ہو رہی ہو تو وہاں پھر یہ کہا جائے گا کہ شریعت نے جو گنجائش دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن نارملی کوئی بھی خاتون جتنا سخت سے سخت پردہ کرتی ہے تو شریعت اس کو اپریشیٹ ہی کرتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتی. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. عربوں میں پہلے یہ رواج تھا، صحابہ کرام میں بھی عرب کا ایک کلچر تھا کہ سوسائٹی کے، معاشرے کے جو محتاج لوگ ہوتے تھے، نابینا، معذور، ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو عام طور پر یہ لوگ بھی ایک طرح کے طفیلی بن کے رہتے تھے. ان کو لوگ کھانا کھلایا کرتے تھے. کسی کے گھر میں بھی چلے گئے لوگ کھانا کھلا دیتے، بھئی یہ معذور ہیں بیچارے، کام نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے. تو اور دوست احباب بھی ایک دوسرے کو بہت کھلایا کرتے تھے. کوئی دوست کسی کے گھر چلا گیا. اسی طرح شادی ہو کے جب بچہ الگ ہوا ہے تو وہ اپنے ابا کے گھر چلا گیا، اپنی ماں کے گھر چلا گیا، اماں کے یہاں کھا لیا، ابا کے یہاں کھا لیا جا کے، کبھی بہن کے یہاں کھا لیا، کبھی خالہ پھپھی کے یہاں جا کے کھانا کھا لیا. تو بے تکلف ہو کے کھایا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. اور جب یہ جا رہے ہوتے تھے تو لوگ معذور بھی ان کے ساتھ آ جاتے. تو ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانے کا بہت زیادہ رواج تھا. اس میں بعض دفعہ غلو ہوتا تھا. وہ یہ کہ سامنے والے کا دل راضی ہے یا نہیں ہے،
کیونکہ عربوں میں سخاوت بہت تھی، کنجوسی کو بہت زیادہ برا سمجھتے تھے وہ لوگ. اب آپ کسی کے گھر چلے گئے، بہت معیوب تھا کہ وہ کھانا نہ کھلائے آپ کو، وہ کھلا دیا کرتا تھا. آپ تو یہ کہہ کے چلے گئے میرا دوست ہے، یا جو ہے میری بہن کا گھر ہے، یا میری خالہ کا گھر ہے، پھپھی کا گھر ہے، تو چلے جاتے تھے آپ. تو وہ بہت زیادہ یعنی اس میں غلو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ اس کو بھی لازمی کھلانا پڑتا. بعض دفعہ اس کے یہاں نہیں ہے، وہ خود غریب ہے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بارے میں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر بالکل بھی حلال نہیں ہے. ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے آپ کسی کے مال میں اس کی دل کی خوشی کے بغیر. تو صحابہ کرام ڈر گئے اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ بھئی پھر یعنی وہ پھر یہ ہونے لگا کہ اگلا بلا بھی رہا ہے تو نہیں جا رہے. اور جو ایک اسلام نے رشتہ داری کا نظام دیا ہے نا، وہ نظام متاثر ہونا شروع ہو گیا. آپ اپنے ماں باپ کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا آپ نے کہ ابا کو ایسا نہ ہو کہ کھلائیں، ابا کہیں کہ میں خود غریب ہوں، میرا شادی شدہ بیٹا بھی آ کے میرے پاس آ کے پڑ گیا ہے. ماں کے گھر جا رہے ہیں، بہن کے گھر جا رہے ہیں، تو اتنا زیادہ ریزرو ہونا شروع ہو گئے. اور پھر قرآن نے یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں سورہ نور کی کہ کسی کے گھر وداؤٹ پرمیشن نہیں جا سکتے، تو کسی کی پرائیویسی میں آپ دخل اندازی نہیں دے سکتے. تو صحابہ کرام چونکہ بہت زیادہ عمل میں ان کو رغبت ہوتی تھی، جیسے ہی قرآن نازل ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دی. اس سے حرج بھی واقع ہونا شروع ہوا. ایک تو رشتہ داری کا نظام متاثر ہونا شروع ہوا، اور دوسرا کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا ایک رواج ہے جو بڑا اچھا رواج ہے، اور خاص طور پہ معذور اور نابینا لوگ، تو یہ بیچارے بھی حرج میں واقع ہونا شروع ہو گئے. اب نابینا اس یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی نابینا صحابی اس نیت سے نہیں کھا رہے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کھانے میں جو اچھا حصہ ہے وہ میں کھا لوں. نظر تو آ نہیں رہا نا. اب جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے بھئی کھانے میں 4 گوشت کی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں، 2 میں کھا لوں گا، 2 یہ کھا لے گا. بیچارے نابینا کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ زیادہ کھا لے گا، وہ اس سے وہ خوف زدہ ہو گیا. بعض دفعہ یہ بھی بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ نابینا کو ہم اپنے ساتھ کھانے میں شریک کریں گے تو ہم زیادہ کھا لیں گے، نابینا کم کھا لے گا، تو ہم نے اس کا حق مار لیں گے کیونکہ نابینا کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر آ رہا ہے. تو روایتوں میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط ہونا شروع ہو گئی. اور غربت کا دور تھا، جہاں مالداری ہوتی ہے نا بہت زیادہ، وہاں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں تو یہ کہ جس نے جتنا کھا لیا. لیکن ہم اس سوسائٹی میں جائیں جہاں بے انتہا غربت ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جب کھجور کے کسی برتن میں تم شریک ہو تو ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھجوریں نہ اٹھائے، اس لیے کہ رزق بہت غربت تھی. تو یعنی بھوک کی حالت میں چند کھجوریں آپ کو ملی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں نا کیا حالت ہوتی ہے ہماری. ہم شدید بھوک میں ہوں اور تھوڑا سا کھانا ہمارے سامنے آئے اور ایک بندہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، تو انسان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ نہ کھا لے، میں بھوکا نہ رہ جاؤں. تو اس غربت کے دور میں نا یہ بڑے مسائل کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم میں تخفیف کی کہ اللہ کا مقصد تمہیں رشتہ داری سے الگ کرنا اور جو تمہارے مقدس رشتے ہیں ان کے گھر جانے سے روکنا نہیں ہے. تم دوستیاں بھی نبھاؤ، تم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جاؤ. اسی طرح جو معذور لوگ ہیں اللہ نے ان کو بھی کہا کہ تم بھی جا کے کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو وہ حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعتدال سے تجاوز مت کرو. ایسا نہ ہو کہ اگلے پر تم بوجھ بن جاؤ جا کے. تو کھانے کی اجازت ہے تمہیں، جا کے بے تکلف ہو کے کھا سکتے ہو، کیونکہ اس سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، لیس علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں ہے نابینا لوگوں پہ، ولا علی الاعرج حرج، اسی طرح جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض، اسی طرح جو مریض لوگ ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور اے مسلمانوں تم پہ بھی، یعنی تم صحت مند ہو تو سب اس میں داخل ہیں، تم میں سے کسی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. اب اپنے گھر سے تو ہر آدمی کھا لیتا ہے، تو اپنے گھر کا تذکرہ اللہ نے شروع میں اس لیے کر دیا کہ جیسے اپنے گھر سے تم کھا سکتے ہو تو دوسرے رشتہ داروں کے گھر سے میں بھی جا کے بھی کھا سکتے ہو. تو اس کو کہتے ہیں کہ بطور تمہید کے اللہ نے اپنے گھر کا ذکر کیا. جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہو نا یار تم اپنے گھر میں بھی کھایا کرو تو کبھی ہمارے گھر میں بھی کھایا کرو، جیسے تم اپنے گھر میں کھاتے ہو ہمارے گھر میں بھی آ کے کھا جایا کرو، کھا لیا کرو.
تو یہ تمہید کے طور پر کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں جا کے کھایا کرو، او بیوتی آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھر میں جا کے کھایا کرو، او بیوتی امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو، او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو، او بیوتی اخوالکم، او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھا لیا کرو۔ اب دیکھیں قرآن ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہے، اس کے ضمن میں اور بہت سارے احکام بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو قرآن حکم بیان کر رہا ہے نا، اس کو مختصر یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا ایک چھوٹے سے جملے میں کہ اے ایمان والو، اپنے رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھر میں تم کھا سکتے ہو۔ ہم نے جو تمہیں کہا نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوتیں کرنا اور کھلانا اور کھانا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس کی مرضی کے بغیر تم کھانا شروع کر دو۔ تو یہ ایک لفظ میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن الگ الگ جو احکام قرآن ایک ایک کا نام لے رہا ہے نا، معذوروں کا نام لیا، اس میں نابینا کا الگ تذکرہ کیا، پاؤں سے معذور کا الگ تذکرہ کیا، اور عام مریضوں کا الگ تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوسائٹی کے قابل رحم لوگ ہیں۔ جب یہ تمہارے گھر آیا کریں کھانا کھانے کے لیے تو آر نہ دلایا کرو، بلکہ ان کا خیال کرو، کیونکہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ کسی کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جب کوئی معذور یا لنگڑا یا بیچارہ نابینا ہمارے گھر آئے گا کھانا لینے کے لیے تو ہمیں کیا یہ آیت یاد آئے گی کہ اللہ نے کہا نابینا پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے کھا لیا کرے، تو اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے تو جا کے کھا لیا کر، اور میں کہوں میرے پاس کھانا نہیں ہے تجھے کھلانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ بڑی حکمت ہے قرآن مجید کی، یہ بلاغت ہے کہ ایک ایک چیز کو الگ ہائی لائٹ کیا۔ پھر اللہ نے یہاں رشتہ داروں کا تذکرہ کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں کھا لیا کرو۔ یعنی شادی کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی سے الگ ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اپنے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ماں باپ کا الگ سے، باپ کا الگ سے تذکرہ کیا، پھر اماں کا الگ سے تذکرہ کیا۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنے والد کے گھر جاؤ گے یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جاؤ گے آپ، اچھا دیکھیں ماں باپ تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، ماں باپ تو الگ الگ نہیں رہتے نا، چلیں بہنیں بھائی وہ تو سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے ابا اماں تو ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی اللہ نے الگ الگ تذکرہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان والدین کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ میں ابا سے ملنے جا رہا ہوں، یعنی ابا نے دعوت کی ہے، بعض دفعہ والدین کے گھر میں اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ دعوت آپ کی والدہ نے کی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے نا، باپ کو بعض دفعہ خیال آتا ہے اپنے بچوں کی دعوت کرنے کا، بعض دفعہ ماں کو خیال آتا ہے اپنے بچوں کی دعوت کرنے کا، تو اس لیے اللہ نے ان کو الگ الگ ہائی لائٹ کیا ہے کہ دونوں کے الگ الگ پہلو ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپوں کے گھر میں جا رہے ہو، یہ ایک رشتہ داری کا نظام ہے جو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان رشتوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ محض ریلیشن ایک مبہم سا لفظ ہے، اس ریلیشن کی بیس پہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، نہ ریلیشن میں بھی دیکھا جائے گا کیا ریلیشن ہے، کیونکہ غیر مسلموں کے ہیں تو یہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اسلام ریلیشن شپ کو، جو خونی رشتے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ان خونی رشتوں جو خاص طور پہ محرم رشتے ہیں ان کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تم اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں جا کے کھایا کرو، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھایا کرو، او بیوتی اعمامکم، اپنے چچاؤں اور تایاؤں کے گھروں میں جا کے کھاؤ، او بیوتی عماتکم، پھپھیوں کے گھر میں جا کے کھاؤ، یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں کھاؤ، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں، یعنی تم رہتے نہیں ہو لیکن تمہارے کنٹرول میں ہے، تو اس میں بھی جیسے بے تکلف ہو کے دوسرے گھروں میں جا سکتے ہو یہاں بھی جا سکتے ہو، او صدیقکم، یا وہ گھر جو تمہارے دوستوں کے گھر ہوں۔ دوست کے گھر کا مطلب جو جس سے آپ کا ریلیشن نہیں ہے ویسے ہی دوستی ہے، تو اس کو اللہ نے سب سے آخر میں ذکر کیا۔ تو ان رشتوں کی اہمیت اللہ نے بیان کی، اور اس میں دیکھیں بڑی زبردست بات یہ ہے کہ ان رشتوں کی ترتیب اللہ نے بھی ایک خاص ترتیب سے ان کو بیان کیا۔ سب سے پہلے باپ، پھر اس کے بعد ماں، پھر اس کے بعد اللہ نے بھائی، پھر بہنیں، اور پھر بہن کے بعد او بیوتی اعمامکم، چچاؤں کے، تایاؤں کے، او بیوتی عماتکم، پھوپھیوں کے۔ اب رشتوں کی ترتیب کیسی بیان ہو رہی ہے؟ نمبر ایک، مرد کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ عورت کے رشتے سے پہلے بیان کر رہے ہیں، وراثت میں بھی اللہ نے اس طرح مقدم کیا اس رشتے کو۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں نعرہ ہے نا لیڈیز فرسٹ، تو اسلام میں مرد کو پہلے رکھا گیا ہے۔ لیڈیز فرسٹ کا یہ مطلب تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہ عورت کمزور ہے تو اس کے حقوق کی رعایت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، جیسے کوئی
بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو خواتین کو جگہ دینی چاہیے. کہیں لائن لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی عورت اگر پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو اس کو پہلے اس کی مدد پہلے کرنی چاہیے. یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. کمزور ہونے کے لحاظ سے عورت کا حق پہلے ہے. لیکن جہاں بھی ریلیشن کی بات آئے گی نا, اطاعت کی بات آئے گی, تو اللہ تعالیٰ وہاں یعنی ریلیشن کی بیس پہ اطاعت کی بات آئے گی تو وہاں اللہ مردوں کو مقدم رکھتے ہیں. تو یہاں دیکھیں ماں کا حق حسن اخلاق میں 3 گنا باپ سے زیادہ ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ من احق الناس بحسن خلقی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے, تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر تمہاری ماں, پھر چوتھے نمبر پہ باپ. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ریلیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ ریلیشن جس میں اطاعت, جس ریلیشن کی وجہ سے اطاعت لازم ہوتی ہے, اس میں ابا کو پہلے ذکر کر رہے ہیں. تو یعنی گھر میں جب آپ جا رہے ہیں تو ابا نے بھی دعوت کی, اماں نے بھی دعوت کی ہے کسی اور دن, تو یا ابا نے کوئی آرڈر دیا آپ کو یا اماں نے اس کے اگینسٹ کوئی آرڈر دیا ہے, تو ابا کے آرڈر کو پہلے مانا جائے گا. یعنی کیونکہ آپ کی والدہ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم دے, کیونکہ والدہ پر بھی لازم ہے کہ وہ آپ کے والد کی اطاعت کرے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو مقدم کیا ہے. تو انویٹیشن آ رہی ہے آپ کے پاس کہ فلاں نے بھی بلایا, فلاں نے بھی بلایا, اور دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, تو اسی ترتیب سے آپ نے رشتوں کو مقدم کرنا ہے. اگر آپ کے بھائی نے بھی دعوت کی, بہن نے بھی دعوت کی, تو پھر بہن بھائی کو ترجیح دی جائے گی. آپ کے تایا نے بھی دعوت کی, پھپھی نے بھی دعوت کی, تو تایا کو ترجیح دی جائے گی. اور آپ کے ماموں نے بھی دعوت کی اور خالہ نے بھی دعوت کی, تو ماموں کو ترجیح دی جائے گی. دوست نے بھی دعوت کی, رشتہ داروں نے بھی دعوت کی, تو رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح مزید آپ یہ دیکھیں کہ باپ کے رشتوں کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی پھپھی نے بھی دعوت کی اور خالہ نے بھی دعوت کی, تو پھپھی کی دعوت کو پہلے قبول کیا جائے گا کیونکہ وہ باپ کی بہن ہے. اسی طرح آپ کے چچا نے بھی دعوت کی اور ماموں نے بھی دعوت کی, تو چچا کو پہلے جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی. تو بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں قرآن کی, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں. اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے سب کا حق برابر ہی ہے, سب رشتہ داری میں آتے ہیں اور صلہ رحمی میں آتے ہیں. لیکن قرآن جب ظاہر ایک چیز کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے اور آیت کے آخر تک وہ اس ترتیب کا قرآن نے خیال کیا ہے, تو اس ترتیب میں یقیناً حکمت ہے. اور فقہائے کرام نے یہ بات انہی آیتوں, ان جیسی آیتوں کی روشنی میں لکھی ہے. اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں کہ صلہ رحمی میں جو والد کے رشتے ہیں وہ والدہ کے رشتوں پہ مقدم ہے, اور پھر والد کے رشتوں میں بھی جو مردوں کے رشتے ہیں وہ عورت کے رشتے پر مقدم ہے. وجہ اس کی ہے کہ مرد کو اللہ نے ولی بنایا ہے, متولی بنایا ہے آپ کے لیے. جیسے نکاح کا ولی چچا ہے, پھپھی نہیں ہے, نکاح کا ولی بھائی ہے, بہن نہیں ہے. تو اس میں کیا حکمتیں ہیں, اس پر تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. ابھی چونکہ تفسیر کے لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اس لیے اس کو ٹو دا پوائنٹ میں رکھتا ہوں. تو آگے اچھا, وہ گھر جن کی چابیوں کے تم مالک ہو, کیا مطلب, بعض دفعہ گھر آپ کا ہوتا ہے لیکن آپ نے کسی کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی چابی کے یعنی اس گھر کے مالک آپ ہی ہوتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے, وہاں بھی انسان چلا جاتا ہے. جیسے لوگ گھر بناتے ہیں اپنے ملازمین کو رہنے کے لیے دے دیتے ہیں, تو ان گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہو. آگے ایک آیت رہ گئی ہے لیکن اب وقت ہمارا مکمل ہو گیا. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, اس کو بھی میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. وجہ اس کی یہ کہ صحابہ اکٹھے ہو کے کھانے سے ڈر گئے تھے کہ جب ہم ایک پلیٹ میں 2 آدمی شریک ہوں گے تو اس میں نوالے گنے تو نہیں جاتے, ایسا نہ ہو میں زیادہ کھا لوں وہ کم کھائے تو اس کا حق مارا جائے گا, تو اکٹھے ہو کے کھانا ہی چھوڑ دیا. اور یہ بھی ڈر تھا کہ ہم نابینا کے ساتھ کھائیں گے تو نابینا کو تو نظر ہی نہیں آ رہا, ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ کھا لیں وہ کم کھا لے, یا نابینا کو یہ خطرہ ہو گیا کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ جو اچھا حصہ ہے کھانے کا وہ میں کھا لوں اور سامنے والے کو ملے ہی کچھ نہیں. تو اجتماعی طور پہ بھی کھانا چھوڑ دیا تھا اللہ کے خوف سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے بھائی, تم اکٹھے ہو کے کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کے کھاؤ. تو اتنا زیادہ ٹینشن مت لو, اکٹھے ہو کے جب کھاتے ہیں تو 2-4 نوالے کسی کے منہ میں زیادہ ہی چلے جاتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا, یہ مطلب ہے. باقی اجتماعی طور پہ کھانا وہ حدیث میں اس کی زیادہ فضیلت ہے. اجتماعی کھانا بہتر عمل ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے اس سے برکت ہوتی ہے جب اجتماعی طور پہ ہم کھاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اتنا خیال کیا کرو جب کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاؤ یا ملاقات کے لیے جاؤ تو سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, یہ ملاقات کے وقت کا ایک کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے, دنیا میں کسی قوم کو یہ کلمہ خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں ملا ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, لیکن اللہ آسمان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والے کلمے کو نازل کر رہا ہے کہ یہ والا کلمہ تم کہا کرو, اور یہ برکت والا ہے, پاکیزہ ہے.
اس طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیسے پیارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کیسے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اور میں جو بار بار نکاح کی کثرت اور اولاد کی کثرت کا کہتا ہوں نا، تاکہ یہ رشتہ داری کا نظام وجود میں آئے۔ آج تو 2 بچوں کی وجہ سے نہ پھپھیاں رہیں، نہ چچے رہے، نہ مامے رہے۔ جب آگے نسل بڑھتی ہے تو دادا کے زیادہ بچے ہوں گے تو چچے، پھپھی، خالہ، تائے، بہن، بھائی، یہ سب ہوں گے نا۔ انگریزوں والا سیٹ اپ آ گیا ہے، تو بس ایک آدھ بہن، ایک آدھ بھائی، تو وہ سارا اسلام کا جو ایک مزاج ہے نا، وہی سارا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا کے کھا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا پورا الگ الگ سے نام لیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ایک تعداد ہوتی ہے رشتوں کی، اور اسی فیملی سسٹم میں انسان پلتا بڑھتا ہے، انڈیویجول نہیں رہتا کہ بس ریاست پہ ڈیپینڈ کرے اور ریاست کے حقوق جانتا ہو، اور ریاست ہی اس کی باپ بھی ہو، ریاست ہی اس کی ماں بھی ہو، ریاست ہی اس کی بہن بھی ہے، ریاست ہی اس کی بھائی بھی ہے، اور سارے ریلیشن، بلڈ ریلیشن جتنے بھی ہیں ختم ہو سوائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے، جو گوروں کے ہاں ہو چکا ہے۔ تو یہ نہیں مانتا اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے آپس کے ریلیشن ہیں، اور وہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں، کثرت اولاد سے وجود میں آتے ہیں۔ وقت ہمارا مکمل، اور ہمارا یہ بھی الحمدللہ رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ نور کا آخری رکوع، یعنی سورہ نور کا رکوع نمبر 9 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 15 انشاءاللہ میں شروع کروں گا، جو سورہ نور کا آخری رکوع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔